السلام علیکم ویورز، دا ویو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویورز، افغان مہاجرین کا معاملہ جو ہے وہ تیزی سے سامنے نظر آتا ہوا آ رہا ہے کہ ان کی جو ری سیٹلمنٹ ہے افغانستان کی طرف، وہ کب اس کا سلسلہ چلے گا۔ اس وقت لاسٹ ٹائم جب سرفراز بگٹی صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی، اس میں کافی انکشافات کیے تھے، خاص کر وین اٹ کمز ٹو اسمگلنگ، رول ان ٹیررزم، اور بہت ساری چیزیں انہوں نے بتائی تھیں کہ اس کا فائنل سٹیج جو ہے پاکستان نے وہ انشاءاللہ افغان مہاجرین کو جو کہ اللیگل سیٹلڈ ہیں پاکستان کے اندر، ان کو واپس افغانستان بھیجنا ہے۔ 31 اکتوبر کی تاریخ دی گئی تھی۔ لیکن کمنگ بیک ٹو افغان مہاجرین، پاکستان میں اور بین الاقوامی سطح پہ بھی ایک بہت بڑی مس پرسیپشنز بنی ہوئی ہیں کنسرننگ ریفیوجیز۔ ایک تو یہ ہے کہ بائی اینڈ لارج کافی ایک راؤنڈڈ نمبر دیا جاتا ہے بار بار، کہ پاکستان میں یہ ایگزیکٹ فگر نہیں نظر آتا، کیونکہ نہ تو گورنمنٹ اس کی طرف اتنی زیادہ توجہ دیتی ہے، نہ ہی عوام کو اس طرف لاتی ہے کہ ان کا ایک خاص رجسٹریشن کا یہ والا طریقہ کار ہوتا ہے، کہاں کہاں وہ سٹے کریں، کس کس صوبے میں ان کی کتنی آبادی ہے۔ اس سے متعلق ہم آپ سے کچھ ڈیٹا بھی شیئر کریں گے۔ ہمارے ساتھ حماد حسن صاحب موجود ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں۔ سر، ایک تو بائی اینڈ لارج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک بڑا راؤنڈڈ فگر آتا ہے، جی 40 لاکھ ہے، 50 لاکھ ہیں، 60 لاکھ مہاجرین ہیں۔ اوور آل آپ کے خیال میں اس ٹائم پہ جو ایگزیکٹ ڈیٹا ہے وہ کیا اپڈیٹس بتاتا ہے کہ جینون چیزیں کیا ہیں، کہاں کہاں پہ یہ لوگ سیٹل ہوئے ہوئے ہیں، صوبوں میں کتنی کوانٹٹی ہے ان کی، اور کس کس شعبے سے زیادہ تر وابستہ ہے؟ تھینک یو عمر۔ دیکھیں، افغان مہاجرین نیچرلی ان کی زیادہ پاپولیشن کے پی کے میں ہے، خیبر پختونخوا میں، کیونکہ ایک تو وہ خیبر کے راستے آئے، تو خیبر کے بالکل ظاہر ہے کہ افغانستان کے کنارے پر خیبر پختونخوا ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ ان کی زبان بھی پشتو تھی زیادہ تر ریفیوجیز کی۔ اس وقت تو جب 79 میں جب رشین اس کے بعد آئے تو اس میں فارسی سپیکنگ، دری سپیکنگ بھی تھے، لیکن زیادہ تعداد پشتونوں کی تھی، اور اب تو تقریباً زیادہ تر پشتو سپیکنگ ہے، زبان بھی پشتو تھی۔ اور اس سے پہلے بھی، یعنی 79 سے بہت پہلے ان لوگوں کا آنا جانا ہوتا تھا۔ ایک تو یہ سیزنل مائیگریشن ان کی ہوتی تھی، تو وہ کابل سے سردیوں میں ادھر آتے تھے اور ادھر کوئی مزدوری کرتے تھے، کپڑے بیچتے تھے یا کوئی اور کام کرتے تھے، اور وہاں سے ایک بڑی تعداد میں لوگ مدرسوں میں بھی پڑھنے آتے تھے۔ تو خیبر پختونخوا کے ساتھ پہلے سے ان کا ایک تعلق تھا، روایی تھی، تو ان کی بڑی تعداد جو تھی وہ خیبر پختونخوا میں رکی۔ اور اس وقت بھی جو افغان ریفیوجیز ہیں ان کی سب سے بڑی تعداد خیبر پختونخوا میں ہے۔ اور جو ڈیٹا میں نے لیا ہے تو یہ اوورال ہے پورے پاکستان کا، تقریباً یہ تو 14 لاکھ سے اوپر بتا رہے ہیں، لیکن لیٹسٹ ڈیٹا جو میرے پاس ہے وہ تقریباً 13.5 لاکھ ریفیوجیز جو ہیں وہ رجسٹرڈ ریفیوجیز ہیں، یعنی جو لیگل ہیں، اور ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ پاکستان اچھا، ایک یہ رائے بہت بنائی گئی کہ پاکستان مہاجرین کو نکال رہا ہے۔ بھائی، پاکستان مہاجرین کو نہیں نکال رہا ہے، پاکستان غیر قانونی طور پر آئے ہوئے غیر ملکیوں کو نکال رہا ہے۔ لیکن جہاں پہ ریفیوجیز کیمپس ہیں ان کیمپوں کی تعداد 43 کیمپس ہیں۔ ان کیمپوں میں 3,07,000 یہ کیمپوں میں رہائش پذیر ہے، جبکہ آدھی تعداد جو ہے، چونکہ 7,14,000 ہے، تو تقریباً آدھے سے زیادہ وہ اربن ایریاز میں رہتے ہیں، یعنی پشاور میں، مردان میں، ایبٹ آباد میں، دوسرے۔ اچھا، یہاں سے ایک پرابلم یہ آئی کہ ریفیوجیز جب ایران میں گئے تو انہوں نے تو فینسنگ کے اندر، اس دن بھی ہم نے بات کی تھی کہ انہوں نے تو فینسنگ کے اندر رکھا ریفیوجیز کے لیے، اپنے الگ سے ویلیج بنائے۔ اچھا، ان کے جو ان کی سٹرکچر ہے نا انتظامی طور پر، اس کو ریفیوجیز ویلیج بولتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک جو جنرل پرسیپشن ہے بین الاقوامی سطح پہ بھی، لوکل بھی، خاص کر آپ کے جو سب نیشنل گروپس ہیں، وہ ان کا کلیم ہے جی پاکستان ریفیوجیز کو مسٹریٹ کرتا ہے۔ کوئی سچائی بھی ہے؟ کیونکہ پاکستان میں کافی ایشوز پہ انسٹیٹیوشنل کرپشن تو ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا کلیم ہے کہ میجورٹی جو پیمنٹس آتی ہیں ریفیوجیز کے لیے وہ پاکستان کی اسٹیٹ جو ہے وہ کھا جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، افغان ریفیوجیز کی مدد کی عالمی برادری نے، ظاہر ہے وہ تو ان کے اپنے انٹرسٹ بھی تھے۔ روس اس طرف آ رہا تھا گرم پانی کی طرف، تو اس کو روکنا تھا، وہ تو ایک 100 سالہ خواب تھا روس کا، اس کو روکنا تھا، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ویسٹ نے انویسٹمنٹ کرنی تھی افغان ریفیوجیز پہ، کیونکہ وہ لڑ رہے تھے، گوریلا وار لڑ رہے تھے، تو وہ امداد ان کو مل رہی تھی۔
اچھا 1983 میں پاکستان ڈائریکٹ انوالو ہوا تھا، اس سے پہلے نہیں، 79 سے 83 تک افغان ریفیوجیز اکیلے لڑ رہے تھے، اس وقت عالمی برادری بھی نہیں آئی تھی مدد کو۔ 83 میں پاکستان نے ان کی مدد شروع کی، گو کہ ریفیوجیز پہلے سے آئے ہوئے تھے، تاکہ کیونکہ ایک ریفیوجیز ایک بہت بڑا فلڈ آیا ہوا تھا، ان کے اندر بہت سارے گروپس تھے ریفیوجیز میں، 7 بڑے گروپس تھے جس میں حزب اسلامی کے 2 بڑے گروپس تھے، ایک گلبدین اقمتیار گروپ تھا، ایک جلال الدین حقانی گروپ تھا جس کا مشہور کمانڈر احمد شاہ مسعود تھا پنجشیر میں۔ تو ان کے ساتھ یعنی پاکستان کوآرڈینیٹ کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ریفیوجیز کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں آئے تھے ویسٹرن کنٹریز۔ اور 2 کتابیں اس حوالے سے، ایک امریکن مصنف ہیں جان کولی، ان کی کتاب ہے بہت مشہور انہولی وارز، تو انہوں نے بھی اس حوالے سے بات کی، اور ایک مائک کرٹس ان کے ایک رائٹر ہیں، ان کی کتاب ہے سیکرٹ افیئرز، تو اس حوالے سے انہوں نے بات کی۔ اچھا یہ ہم نہیں کہہ رہے، انہوں نے کہا کہ BCCI جو بینک آف کریڈٹ اینڈ کامرس، جو آغا حسن عابدی کو کیسے آگے لایا گیا، پھر بینک آف کریڈٹ اینڈ کامرس، اچھا اس میں انویسٹمنٹ کیسے کی گئی، اس کے میامی اور سوئٹزرلینڈ میں اکاؤنٹ کیسے کھلے، خفیہ اکاؤنٹس۔ اچھا اس بینک کے جو ڈائریکٹرز تھے وہ زیادہ تر امریکن نیشنل بینک کے بڑے افسران تھے، ان کو ڈائریکٹرز بنایا گیا تھا، اور یہ سب کچھ اسی لیے کیا گیا تھا تاکہ وہ افغان لیڈرز جو ہیں ان کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں آئے۔ تو پاکستان کا تو اس میں اتنا بڑا رول تھا بھی نہیں، ٹھیک ہے کچھ مدد پاکستان کے ذریعے ان کو مل رہی تھی، لیکن اس میں زیادہ تر مدد جو تھی وہ افغان لیڈروں کے ساتھ وہ ڈائریکٹ رابطے میں تھے۔ اور یہ مائک کرٹس نے لکھا ہے کہ اس کا حجم، اس مدد کا حجم تقریباً 36 ارب ڈالر تک پہنچ گیا تھا بعد میں، تو ظاہر بہت بڑی رقم تھی۔ پھر کچھ سعودی فنڈنگ جو ایک مہاجر لیڈروں کے درمیان اور جماعتوں کے درمیان ایک اتحاد قائم ہوا تھا، تو پھر سعودی سپورٹ اس کو حاصل تھی، اور سعودی فنڈنگ بھی کر رہے تھے، وہ جلال الدین حقانی اس کے ہیڈ بنے تھے، تو وہ ڈائریکٹ پھر ریفیوجیز کے ساتھ وہ بھی رابطے میں تھے، تو پاکستان کا تو اتنا بڑا رول تھا بھی نہیں۔ اچھا دوسرا یہ ایک چیز تھی کہ ہمارے ہاں اس کا جو اسپیکٹ ہے، اس کو لوگ کافی زیادہ لسانیت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ جی یہ خاص کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اس میں پنجاب پشتون کا جھگڑا دکھا رہے ہیں، سندھی پشتون کا جھگڑا دکھا رہے ہیں، خاص کر اس میں جو آپ کے سب نیشنلسٹ گروپس ہیں، پھر پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کا ریفیوجی ووٹ بینک بھی تصور کیا جاتا ہے، تو وہ اس چیز سے بہت زیادہ اختلاف کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ برتاؤ جو ہے پاکستان اسٹیٹ کا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اتنی بڑی بھی بات ہے جتنی بنا دی گئی ہے کہ سارا کچھ یہ لسانیت پہ ہو رہا ہے؟ نہیں، لسانیت پہ ہوتا تو پھر اس وقت ہوتا نا جب 79 میں وہ لوگ آئے تھے، وہ تو بالکل اجنبی ایک فضا بنی تھی، یعنی چھوٹے چھوٹے دیہات جو روایتی پختون دیہات تھے، اس کے قریب مہاجر کیمپس بنے تھے، مہاجروں کا الگ بود و باش تھا، الگ طرز زندگی تھی، ان لوگوں کی الگ طرز زندگی، گو کہ دونوں پشتو سپیکنگ تھے، دونوں ہم مذہب بھی تھے، لیکن پھر بھی ان کے کلچر میں ایک بہت بڑا تضاد تھا۔ تو پھر اس وقت تو کوئی واقعہ نہیں ہوا، اس وقت تو یہ مقامی لوگوں نے بڑی ہوسٹنگ کی ان کی، اور یہ سلسلہ 30-35 سال تک چلتا رہا۔ پھر بعد میں نے اس دن بھی بات کی کہ جو انتظامی معاملات تھے اس کی وجہ سے مہاجرین اپنے جو ان کا ڈومین تھا، جو ان کے لمیٹیشنز تھے، اس کو انہوں نے کراس کیا، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ بزنس میں بھی انوالو تھے، بہت بڑے بڑے بزنسز بھی ان کے پاس تھے، تو پھر یہ کچھ یا تو بزنس معاملات تھے یا کچھ اس طرح کے معاملات تھے، اس کا لسانی معاملات سے کوئی تعلق نہیں کہ لسانی بنیادوں پر تو ٹھیک ہے، یہاں خیبر پختونخوا کا کوئی پختون سندھ میں رہتا ہے تو اس کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں، یا کوئی پنجاب بھی آیا ہے خیبر پختونخوا میں، اس کے ساتھ شاید کوئی واقعہ ہو، تو چھوٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور یہ ایک ہمیشہ سے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے، لیکن اس کو بڑا چڑھا کر پیش کیا، یہ لسانی معاملات نہیں تھے۔ اچھا ایک اور انٹرسٹنگ پوائنٹ تھا کہ افغانستان سے جب امریکی فورسز کا انخلاء شروع ہوا،
کافی سارے لوگ جو امریکی افغانستان فرینڈلی گورنمنٹ سے وابستہ تھے وہ پاکستان کے براستہ یورپ بھی گئے, امریکہ بھی گئے, لیکن کافی ساری فیملیز ان کی یہاں پہ بھی رہ گئی ہیں, جس میں کچھ اللیگلز بھی ہیں جنہوں نے پرمٹ آف ریزیڈنس نہیں لیا یا افغان سٹیزن کارڈ شاید ہولڈ نہیں کرتے, وہ بھی کچھ لوگ ہیں بیچ میں جو کہ اللیگل مہاجرین میں کاؤنٹ کیے جاتے ہیں. ان سے منسلک ابھی ہرات میں ایک بہت بڑا زلزلہ آ گیا افغانستان میں, اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کی مدد کرے وہاں پہ. لیکن انفارچونیٹلی جب طالبان کی توجہ وہاں پہ ریسکیو سروسز میں بھی لگی ہوئی ہیں, ابھی اتنے زیادہ لوگوں کو اگر بھیجا بھی جاتا ہے یہاں سے, چاہے وہ اللیگل ہے یا نہیں ہے, اور پینس ٹیکنگلی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ افغان طالبان سے اختلاف بھی کرتے ہیں اور پچھلی گورنمنٹ میں بھی تھے. یہ سچویشن حل کس طرح ہوگا, فائنل سولوشن کیا نظر آ رہا ہے؟ اس طرح سیدھا تو نہیں ٹائملی بھیج سکتے کہ بارڈر کراس کر کے آپ. دیکھیں عمر, میں افغان ریفیوجیز کو بھیجنے کا حامی ہوں, میڈیا میں بات کرتا ہوں اس پہ, حالانکہ میں پشتو اسپیکنگ ہوں. بات یہ ہے کہ اس وقت افغانستان کے پاس بہت بڑے اپرچونٹیز آ رہے ہیں. دیکھیں یہ جذباتی بات کرتے ہیں, اگر میرے پختون بھائی کرتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, یہ کیوں کر رہے ہیں, تو وہ جذباتی بات ہے, وہ حقائق سے دور ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ریفیوجیز ہے ہی نہیں قانونی طور پر, اس پر 1951 جنیوا کنونشن لاگو نہیں ہوتا, اس پر 1967 پروٹوکول لاگو نہیں ہوتا, تو پھر آپ اس کو مہاجر کہتے کیوں ہے؟ ایک بات تو یہ ہے, جو مہاجر ہے ٹھیک ہے, اس کی ہم حمایت کرتے ہیں, اس کو ابھی رکھنے دیں, وہ ان کو سٹیٹس حاصل ہے, ریفیوجی سٹیٹس ان کے پاس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان جن حالات سے گزرا, جس کرب سے گزرا گزشتہ 40-45 سال میں, اب سانس لینا چاہیے, اب رکنا چاہیے, اب اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ کون کون سے بڑے اپرچونٹیز افغانستان کے پاس آ رہے ہیں. دیکھو چائنا حالات کو دیکھ رہا ہے, وہ فوری طور پر اربوں ڈالر لے کر کابل کا رخ کیے ہوئے ہے. وہ منرلز ہیں, بہت سارے وہ ان کے پروجیکٹس ہیں افغانستان میں. بھائی جب دنیا کا سب سے بڑا جو اقتصادی حوالے سے مضبوط ملک ہے چائنا, وہ کابل کا رخ کیے ہوئے, تو آپ ان لوگوں کو کیوں روک رہے ہیں؟ خیر ویورز, جو اپڈیٹس تھی کنسرننگ جو آپ کا آپریشن چل رہا ہے کنسرننگ اللیگل افغان مہاجرین ہے, اس سے فردر بھی ہم آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے. خیر مجھے اور حماد بھائی کو اس شو سے اجازت دیں. اللہ حافظ.